میں پھر وکالت اور لاء پڑھانے میں مشغول ہو گیا۔ انہی دنوں میں انڈونیشیا کے صدر سکارنو نے پاکستان کا دورہ کیا۔ انہیں مزار اقبال کی زیارت کرائی گئی۔ ان سے میری ملاقات ہوئی۔ فرمایا کہ علامہ اقبال کی انگریزی تصنیف افکار اسلام کی تشکیل نو کا ترجمہ انڈونیشی زبان میں کرا دیا گیا ہے۔ میں انہیں بڑے اتفاق سے ملا، مگر وضع قطع سے وہ مجھے دانشور نہ لگے، اس لیے میں ان کی شخصیت سے متاثر نہ ہوا۔ جاوید اقبال کہتے ہیں، میں نے چون لائی سے پوچھا، سر، سوویت روس سے اگر آپ کی صلح صفائی ہو جائے تو تیسری دنیا کے ممالک کے لیے مغرب کے استحصال کا مقابلہ کرنے کی خاطر بڑا سہارا بن سکتا ہے۔ آخر نظریاتی طور پہ آپ سب ایک ہی لوگ ہیں۔ ان ایام میں چین اور سوویت روس آپس میں دشمنوں کی حد تک ایک دوسروں سے دور تھے۔ چون لائی نے مجھے طنز کرتے ہوئے کہا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان اور بھارت کے لوگ ایک ہی ہیں اور ان میں صلح صفائی ہو جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ میں نے جواب دیا، جناب میں تو بہت برا محسوس کروں گا۔ فرمایا، روسی بڑے ناقابل اعتماد لوگ ہیں۔ نظریاتی اشتراک کے باوجود انہوں نے ہم سے بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ ہمارے ساتھ مختلف منصوبوں پر تعاون کے وعدوں کے باوجود ہمارے کاموں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ ہمیں ان سے ایک نہیں 1000 شکایتیں ہیں۔ اگر کوئی ہمیں ان کے ساتھ صلح کرنے کو کہے تو ہمیں بھی بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے بتایا کہ ان کی پیپلز پارٹی کا نعرہ اسلامی سوشلزم ہوگا، یعنی روٹی، کپڑا اور مکان، اور مجھے ان کی پارٹی میں شامل ہو کر ملک کی خدمت کرنی چاہیے۔ میں نے جواب دیا کہ بنیادی طور پہ یہی ایجنڈا تو مسلم لیگ کا تھا اور اس کے لیے اصلاح اسلام ہی کافی ہے۔ بھٹو نے طنزاً کہا، تم تو پروفیسروں جیسی باتیں کرتے ہو۔ بھائی، میں نے اسلامی سوشلزم کا نعرہ اس خیال سے نہیں بنایا کہ اس اصلاح کے کوئی خاص معنی ہیں۔ سیاست میں اصطلاحیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل مقصد اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے۔ میں نے یہ نعرہ اس لیے اپنایا کہ مشرقی پاکستان میں جب تک سوشلزم کا نام نہ لو تو کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح مغربی پاکستان میں اسلام کا نام لیے بغیر کام نہیں بنتا۔ میرا تعلق نہ تو سوشلزم سے ہے نہ اسلام سے ہے، اصل مقصد حصول اقتدار ہے اور بس۔ جنرل ایوب نے جب دیکھا کہ حالات ان کے قابو سے باہر ہو گئے تو انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اقتدار اسمبلی کے اسپیکر عبدالقادر چودھری کو سونپنے کے بجائے جنرل یحییٰ خان کے ہاتھ میں یہ کہتے ہوئے دے دیا کہ ان نازک حالات میں آپ اور فوجی پاکستان کی باغ دوڑ سنبھال سکتے ہیں۔ اقتدار کی گدی پر جنرل یحییٰ خان کو بٹھانے کے بعد وہ خود اپنی ذاتی رہائش گاہ میں منتقل ہو گئے اور کچھ مدت بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ مجیب الرحمن اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے اور بھٹو نے تو صاف کہہ دیا تھا، جو بھی مغرب سے مشرق کی طرف جائے گا وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ 1971 میں جس یونانی المیہ سے پاکستان گزرا، اس ڈرامے کے 3 اہم کردار مجیب الرحمن، اندرا گاندھی اور بھٹو اب اس دنیا سے اٹھا لیے گئے ہیں۔ پہلے 2 تو رائفل کی گولیوں کا نشانہ بنے اور تیسرے کو پھانسی دے دی گئی۔ جب سے پاکستان بنا، آئین کی بار بار معطلی یا انتظامیہ کی دخل اندازی کی وجہ سے عدلیہ بحیثیت مجموعی کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی۔ پاکستان میں جمہوری کلچر فروغ نہیں پا سکا کیونکہ ہم سب میں رواداری کی اخلاقی قدر سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ غلام مصطفیٰ کھر پنجاب کے گورنر مقرر ہوئے تھے۔ مجھے کھر صاحب کا وہ زمانہ بھی خوب یاد ہے جب وہ بھٹو کے شوفر کی حیثیت سے میرے گھر آیا کرتے تھے۔
پہلی مرتبہ جب بھٹو میرے گھر آئے تو بھٹو تو اندر آ کے گھنٹے بھر سے بیٹھے رہے۔ بعد میں کہا کہ یار مصطفیٰ کار میں بیٹھا ہے، چاہو تو اسے بلا لو۔ میں باہر گیا، کھر صاحب کو ساتھ اندر لے آیا۔ بھٹو نے علامہ اقبال کے مزار کے چاروں اطراف گارڈ کھڑے کرنے کی تجویز دی۔ میں اس تجویز کے خلاف تھا کیونکہ علامہ اقبال ایک درویش تھے، ان کی آرام گاہ پر گارڈز کی ضرورت نہ تھی، لیکن میری اس بات پہ اتفاق نہ کیا گیا۔ بھٹو کے متعلق جاوید اقبال لکھتے ہیں، میرے لیے یہ بات سمجھ سکنا قدرے مشکل ہے کہ جب پاکستان میں فوجی مداخلت ہوتی ہے تو کیا وہ اپوزیشن کے سیاستدانوں کی ایما پہ ہوتی ہے یا کسی بیرونی طاقت کی شے پہ۔ اب بھٹو ہی کی مثال لیجئے، یہ مانا کہ ان کے ذاتی کردار میں بہت سی اخلاقی خامیاں تھیں، لیکن خامیاں کس میں نہیں؟ کیا ایسی خامیوں سے کینیڈی یا کلنٹن ممبرا تھے؟ بھٹو کرپٹ بالکل نہ تھے، لیکن اجتماعی طور پہ ملک و خدمت کے لیے ان کی خدمات فراموش نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے ہزاروں پاکستانی جنگی قیدیوں کو بھارت کے چنگل سے چھٹکارا دلایا۔ چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین نے بھٹو کی ضمانت منسوخ کر دی اور کچھ مدت سے بھٹو کے لیے آسمانوں میں جو تانا بانا بنا جا رہا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ چڑیا اب جال میں پھنس چکی تھی اور اس کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے جج صاحبان چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی سرکردگی میں بیٹھ چکے تھے۔ جہاں تک مولوی مشتاق حسین کا تعلق ہے، وہ تو کیس سننے سے پیشتر ہی کہہ چکے تھے یہ تو اوپن شٹ کیس ہے، کھولو اور بند کرو، لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ مولوی مشتاق حسین نے مجھے بھی اس بینچ پر بیٹھنے کو کہا، لیکن میں نے یہ کہہ کے معذرت کر لی کہ میں بھٹو کے مقابلے میں الیکشن ہار چکا ہوں، اب ان کی زندگی یا موت کا فیصلہ کرنے والے بینچ پہ بیٹھنا میرا دل گوارا نہیں۔ جسٹس جاوید اقبال لکھتے ہیں، مجھے اپنی زندگی میں چند مشاہدات نے عالم ارواح کے وجود کا قائل کر دیا۔ اس زمن میں پہلا واقعہ تو بھٹو کو پھانسی دیے جانے سے متعلق ہے۔ ہم میں سے کسی کو علم نہ تھا کہ بھٹو کو کب پھانسی دی جائے گی، مگر ماہ اپریل کے اوائل میں ایک شب میں اور ناصرہ سو رہے تھے کہ کوئی 3 بجے کے قریب اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اوڑھی ہوئی چادر میرے اوپر سے کھینچ کر پرے پھینک دی ہو۔ میں ہڑبڑا کر بستر پہ بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کھلے کالر اور قمیض و شلوار پہنے بھٹو نہایت تلخ لہجے میں مجھے انگریزی میں بتا رہے ہیں، لک واٹ دے ہیو ڈوئنگ ٹو می، دیکھو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ناصرہ بھی جاگ اٹھی، کہنے لگی کہ کیا کوئی ڈرانا خواب دیکھا ہے؟ میں نے جواب دیا، ابھی بھٹو یہاں موجود تھے، معلوم ہوتا ہے کہ انہیں پھانسی دے دی گئی ہے۔ ایک اور مسئلہ غور طلب ہے، جسم کے اندر روح کا مقام کہاں ہے؟ کیا روح دراصل ذہن ہے جو دماغ میں مقید ہے، یا روح کا مسکن قلب ہے؟ ذہن اگر بیمار ہو جائے تو کیا روح بھی بیمار تصور کی جائے گی؟ جسٹس جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ عام طور پہ میں پھانسی کی سزا دینے سے گریز کرتا تھا، کیونکہ ایک ڈرامہ نگار، ادیب اور فلسفے کا طالب علم ہونے کے ناطے سے میری نظر میں انسان بنیادی طور پہ ایک کمزور مخلوق تھا، اور اسی سبب جہاں کہیں بھی ممکن ہو سکے رحم اور احسان کا مستحق تھا۔